السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ تمام بخیر ہوں گے۔ دیکھو، آج ہم جس بارے میں بات کرنے والے ہیں وہ ہے اسم۔ ٹھیک ہے، اسم کے بارے میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ کل کی جو پیچھے والا ایپیسوڈ تھا اس میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ لفظ کی دو قسمیں ہیں، لفظ موضوع اور لفظ محمل۔ اس کے بارے میں تفصیلاً میں نے آپ کو سمجھا دیا تھا۔ پھر لفظ موضوع کی دو قسمیں تھیں، مفرد اور مرکب۔ مفرد کو ہی کلمہ بھی کہا جاتا ہے، اور پھر کلمے کی 3 قسمیں تھیں، اسم، فعل، ٹھیک ہے، اور حرف۔ یہ 3 قسمیں تھیں۔ آج ہم جو بات کریں گے آپ سے وہ اسم کے بارے میں بات کریں گے کہ اسم کس کو کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ فعل اور حرف کے بارے میں نیکسٹ ایپیسوڈ میں بات ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو ہم اسم کے بارے میں پہلے بات کر لیتے ہیں کہ اسم کس کو کہا جاتا ہے۔ تو دیکھو، کسی شخص کا نام، کسی شخص کا نام، کسی جگہ کا نام، ٹھیک ہے، اور جی کسی کو کہاں گیا جی کسی چیز کا نام، ٹھیک ہے، اور کسی صفت کا نام۔ دیکھو، یہ 4 چیزیں بتلائی ہیں۔ کسی شخص کا نام ہو، کسی جگہ کا نام ہو، کسی چیز کا نام ہو، یا کسی صفت کا نام ہو۔ ٹھیک ہے، کسی شخص کا نام، جیسا کہ میں کہوں کہ حامد، ٹھیک ہے۔ کسی جگہ کا نام، جیسے میں کہوں کہ مکہ، ٹھیک ہے، یا مدینہ، ٹھیک ہے۔ کسی چیز کا نام ہو جیسے قلم، اور کسی صفت کا نام ہو جیسے اچھا یا برا ہونا۔ یہ تو ہوا کلیئر، ٹھیک ہے۔ کسی شخص کا نام، کسی جگہ کا نام، کسی چیز کا نام، کسی صفت کا نام۔ فار ایگزامپل میں کہوں حامد، ساجد، طوبہ، یا کیا کچھ بھی، مطلب میں کسی کا بھی نام لوں، ٹھیک ہے، کسی بھی انسان کا لوں میں نام، کسی بھی جانور کا نام لوں، کسی بھی چیز جیسے قلم، کاپی، فرش اور کمرہ، مکان وغیرہ جو بھی ہیں وہ سب اسم کہلائے جائیں گے۔ یا کسی صفت کا نام ہو، مطلب میں کہوں حامد جمیل، حامد خوبصورت ہے، حامد جمیل، حامد خوبصورت ہے، تو اس میں جو اچھا ہونا، جو خوبصورت ہونا اس کی صفت ہے، یہ صفت بھی اسم ہی کہلائی جائے گی۔ حامد تو اسم ہے ہی کہ وہ نام ہے، اور لیکن اس کی جو صفت ہے، ٹھیک ہے، حامد کی جو صفت ہے جمیل، وہ بھی اسم ہی کہلائی جائے گی، ٹھیک ہے۔ یعنی کسی چیز کی صفت بھی اسم ہی کہلائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک سمجھ میں آیا؟ اس کے علاوہ الضمائر، ٹھیک ہے، الضمائر یعنی ضمیریں، ٹھیک ہے، الضمائر یعنی ضمیریں بھی اسم ہی کہلائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ مطلب ضمیریں کسے کہا جاتا ہے؟ تو دیکھو، ضمیریں انہیں کہا جاتا ہے جو کسی بھی نام کی جگہ پر اشارے کے طور پر استعمال کی جائے۔ ایگزامپل کے طور پر میں آپ سے کہوں حامد جمیل، ٹھیک ہے، میں کہوں حامد جمیل، حامد خوبصورت ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے کہا حامد جمیل، حامد خوبصورت ہے، لیکن میں یہیں حامد کو ہٹا دوں اور میں کہوں ہوا جمیل، وہ خوبصورت ہے، تو ہوا جو ہے اس میں یہ ضمیر ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہی کو ضمائر کہا جاتا ہے، اور ضمیریں اور بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے کہا جائے کہ ثوبہ، اس کا کپڑا، میں کہوں کہ ثوب حامد یعنی حامد کا کپڑا، میں کہوں ثوب حامد، حامد کا کپڑا، لیکن میں وہیں حامد کو ہٹا کر میں کہہ دوں ثوبہ، اس کا کپڑا، ثوبہ، اس کا کپڑا، تو یہ ضمیر جو اوپر ہم لے کر آئے نا، یہ ضمیر کیا کہلائی جائے گی؟ یہ مطلب یہی ضمیر کہلائی جائے گی، تو یہ ضمیر بھی کیا ہے؟ اسم ہی ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ یہاں تک کلیئر ہوا؟ ٹھیک ہے، چلیے آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں اسم کی تفصیلاً، یعنی اسم، دیکھو، اسم اسے کہا جاتا ہے جو دوسرے کلمے کو ملائے بغیر بذات خود اپنا معنی ادا کرے، اور اس کو دوسرے کلمے کے ملانے کی ضرورت نہ پڑے، اور اس میں تینوں زمانے یعنی ماضی، حال اور استقبال میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے، یہی اسم ہوتا ہے۔
جیسے حرف ہے، میں نے حرف کے بارے میں پچھلے ایپیسوڈ میں بتلایا تھا کہ حرف جو ہوتا ہے وہ اپنے معنی کو مکمل ادا کرنے کے لیے دوسرے کلمے کا محتاج ہوتا ہے، لیکن اس میں ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے، اس میں اپنے مکمل معنی ادا کرتا ہے۔ جیسے میں کہوں مدرسہ، ٹھیک ہے، یہ اس میں ہے۔ اب مدرسہ ہے، آپ کہیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، میں کہوں مدرسہ، تو مدرسے سے پورے مکمل معنی جو ہیں وہ سمجھ میں آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے، یہ اپنے معنی ادا کر رہا ہے اور اس میں کوئی زمانہ بھی نہیں پایا جا رہا ہے۔ مطلب جیسے میں کہوں جانا، کہ وہ گیا، وہ جاتا ہے، وہ جائے گا، یعنی گیا یعنی پچھلے زمانے میں جا چکا ہے، ابھی جا رہا ہے یعنی حال میں جا رہا ہے، یہ جائے گا تو یعنی آئندہ زمانے میں جائے گا، تو وہ زمانہ ہوتا ہے۔ مدرسے کے اندر آپ کو کوئی بھی زمانہ نظر نہیں آئے گا، مدرسہ خالی۔ تو اس میں وہی ہوتا ہے کہ جو بذات خود اپنے معنی ادا کرے، اسے کسی دوسرے کلمے کا وہ محتاج نہ ہو، اور اس میں تینوں زمانے میں سے کوئی زمانہ بھی نہ پایا جاتا ہو۔ اب آپ اسم کو مطلب ہم نے پڑھ لیا، اچھے سے کلیئر ہو گیا اسم بالکل بڑھیا سے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کو اسم کے ساتھ ساتھ 4 باتوں کا جاننا بھی ضروری ہے۔ وہ 4 باتیں کون سی ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تو ہم بات کر لیتے ہیں، سب سے پہلی ہے جی اعراب، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی کیا ہے، اعراب۔ اعراب کس کو کہا جاتا ہے، یعنی اسم کے اوپر کون سا اعراب آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو اعراب کیا ہوتا ہے، اعراب کہتے ہیں کوئی بھی کلمہ ہو، کلمے کے آخری حرف پر جو حرکت آئے اسی کو اعراب کہا جاتا ہے۔ جیسے میں نے کہا درسن، ٹھیک ہے، درسن۔ اب دال پر زبر ہے، یہ بھی حرکت ہے، را پر زبر ہے، یہ بھی حرکت ہے، لیکن سین پر جو 2 پیش کی تنوین ہے نا، آخری حرف پر جو اعراب جو حرکت آئی ہوئی ہے، یہی اعراب ہے۔ اعراب کسی بھی کلمے کے آخری حرف کی حرکت کو کہا جاتا ہے۔ سمجھ میں آ گیا، یہاں تک کلیئر ہوا ہے۔ اب اس کے بعد یا اور ایک اور مثال لے لیجیے آپ اس کی، جیسا کہ قلمون، قلمون۔ قلمون کے قاف پر زبر ہے، یہ بھی حرکت ہے، لام پر ہے، اسے بھی آپ حرکت کہیں گے، لیکن میم پر جو آخری حرف پر جو حرکت آئی ہوئی ہے، آپ اسے حرکت نہیں بلکہ اعراب کہیں گے علم نحو کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو یہ اعراب ہے۔ تو یہاں تک مطلب ہمیں یہ بھی معلوم ہونا ضروری ہے کہ اسم تو ہے، لیکن اسم کی حرکت، اسم پر اعراب کیا ہے، آخری حرف پر اس کے کیا اعراب آنا ہے۔ جیسا کہ میں نے آج آپ کو کچھ جملے بتلاتی ہوں میں، جیسے ایک ہوتا ہے فعل، ایک ہوتا ہے فاعل، ایک ہوتا ہے مفعول بہ۔ جسے میں کہوں ذهب حامد، ٹھیک ہے، الی المدرستی، ٹھیک ہے، الی المدرستی۔ یا میں کہوں کہ الی السوق بھی ہو سکتا ہے کہ حامد اس کی بازار کی طرف گیا، ٹھیک ہے۔ یا ایک اور کہوں میں کہ درس زید الکتاب، ٹھیک ہے، درس زید الکتاب، ٹھیک ہے، کہ زید نے کتاب کو پڑھا۔ اب یہاں پر ایک بات ہے کہ زید نے کتاب کو پڑھا۔ اب زید جو ہے اس میں پڑھنے والا ہے، یہ فاعل ہے، الکتاب مفعول بہ ہے، یہ وہ ہے جس کو پڑھا جا رہا ہے۔ جو کام کو کرنے والا ہے وہ فاعل ہوتا ہے، اور جس پر وہ کام واقع ہو رہا ہے، جس پر وہ کام کیا جا رہا ہے، وہ مفعول بہ ہوتا ہے۔ تو ایک بات کو آپ کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے کہ فاعل پر ہمیشہ پیش آئے گا، ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، یعنی رفع والا ہوتا ہے، پیش والا ہوتا ہے، چاہے وہ پیش کی تنوین ہو، چاہے وہ ایک پیش ہو۔ قیامت تک یہ کبھی قاعدہ نہیں بدلے گا، زید یعنی کہ فاعل پر ہمیشہ پیش یعنی مرفوع ہوتا ہے وہ، اور مفعول بہ پر زبر آتا ہے، لیکن مفعول بہ پر کبھی کبھی کسی صورت میں زیر بھی آ جاتا ہے، جبکہ اس سے پہلے کوئی ایسا مطلب ہو کہ حرف جر وغیرہ، جیسے یہاں پر الی المدرستی، کہ حامد مدرسے کی طرف گیا، تو اس میں جانے والا حامد ہے، یہ فاعل ہے، اس پر پیش ہے، تنوین ہے، وہ الی المدرستی، یہ حالانکہ مفعول ہے، زبر آنا چاہیے تھا، لیکن اس کے باوجود بھی زیر آیا ہے، کیوں؟ وہ الا کی وجہ سے آیا ہے، یہ قاعدہ آپ آگے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ ویسے مفعول بہ پر اگر اس سے پہلے کوئی ایسا معاملہ نہ ہو، کچھ مضاف نہ ہو یا کہ حرف جر نہ ہو، اس پر ہمیشہ زبر ہی آتا ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو ہمیں اسم کا اعراب یعنی جیسے زید پر پیش آیا، الکتابہ یہ بھی اسم ہے، ٹھیک
ठीक है, ये भी क्या है, इस पर ज़बर आया, तो ये क्यों आया ये भी हमें पता होना ज़रूरी है, यानी इसम को जानने से पहले एराब का जानना भी ज़रूरी है। नंबर 2, नंबर 2 पर क्या आता है, नंबर 2 पर आता है जी उसकी नंबर, ठीक है, यानी आदद, आदद यानी नंबर, ठीक है, आदद यानी नंबर। यानी नंबर का मतलब ये है कि वो कितनी तस्निया है, वाहिद है या जमा है, यानी जो इसमें हम जुमले के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं वो इसम कैसा है, वो वाहिद है यानी एक है, या वो दो है, या कि वो तीन, या कि तीन से ज़ायद है। तो अगर एक है तो वाहिद है, दो है तो तस्निया है, और तीन है तो जमा है वो, या तीन से ज़ायद कितने भी है, 10 20 कुछ भी है वो जमा में आएगा। तो हमें यह भी मालूम होना ज़रूरी है कि वो जो काम को करने मतलब इसमें जो है उसकी आदत कितनी है, उसका नंबर कितना है। जैसे मैं कहूँ कि दो लड़के ज़हाबा वलदानी, दो लड़के गए, ठीक है, इलल मदरसती या कुछ भी ले लो, इलस सूक़ी वलदानी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ज़हाबा वलदानी इलस सूक़ी, दो लड़के बाज़ार की तरफ गए, तो वलदानी यहाँ पर जो है फ़ाइल बनकर इस्तेमाल हुआ है, ये क्या है, ये तस्निया है, यानी दो हैं वो जाने वाले। तो हमें ये भी पता करना ज़रूरी है कि जो हमारा इसमें है वो दो हैं, या कि एक है, या कि बहुत सारे हैं। यहीं पर मैं कहूँ ज़हाबा औलादुन इला सूक़ी के बहुत सारे लड़के बाज़ार की तरफ गए, तो ये हमें आदद और नंबर भी मालूम होना ज़रूरी है। यहाँ तक क्लियर हुआ। नंबर 3 पर क्या है, नंबर 3 पर है जी जेंडर, ठीक है, या आप जिन्स भी कह सकते हो इसे उर्दू में, जिन्स यानी जेंडर, यानी वो फेमिनाइन जेंडर है या कि मैस्कुलाइन है, ठीक है, यानी मुज़क्कर है या कि मुअन्नस है। ये भी पता करना हमें ज़रूरी है, क्योंकि देखो पता करने का मसला ये है कि जब हम कोई भी सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें जो फ़ाइल इस्तेमाल होगा वो उसी इसम के एतबार से इस्तेमाल होगा, जो हमारा फ़ाइल बनकर जो इस्तेमाल हो रहा है उसी के एतबार से फ़ाइल लाया जाएगा। तो जिन्स यानी जेंडर, ये भी पता हमें करना ज़रूरी है। देखो जैसा कि मैंने कहा कि जैसे ज़हाबा हामिदुन मैंने कहा, तो हामिद उसमें क्या है, मुज़क्कर है यानी मैस्कुलाइन है, ठीक है। या मैं कहूँ कि ज़हाबत बिनतुन इला सूक़ी के लड़की गई बाज़ार की तरफ, तो वहाँ पर बिनतुन क्या है, वो फेमिनाइन जेंडर है। तो फेमिनाइन जेंडर और मैस्कुलाइन जेंडर का हमें पता होना ज़रूरी है, यानी मुज़क्कर और मुअन्नस का पता होना ज़रूरी है कि जो हमने इसमें इस्तेमाल किया है वो इसमें मुज़क्कर है या कि मुअन्नस है। मुज़क्कर के लिए फ़िअल अलग आएगा, मुअन्नस के लिए फ़िअल अलग आएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। नंबर 4 पर आता है जी मारिफा नकीरा, ठीक है, मारिफा और नकीरा, यानी आप उसे कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन भी कह सकते हो, कॉमन नाउन और प्रॉपर, ठीक है। मारिफा नकीरा को कॉमन और आप कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन भी कह सकते हो, ठीक है। मारिफा जो होता है ये प्रॉपर नाउन होता है और नकरा जो होता है कॉमन नाउन होता है। देखो मतलब ये है जो वर्ड हमने जो इसमें हमने इस्तेमाल किया है वो इसमें ख़ास है या कि आम है। देखो मैंने कहा कोई लड़की, मैंने कहा बिनतुन कोई लड़की, तो इसमें लड़की कोई भी हो सकती है, ख़ास नहीं किया। लेकिन वहीं पर मैं कह दूँ फ़ातिमा, नाम लेकर मैं ख़ास कर दूँ तो फ़ातिमा जो हो जाएगा ये मारिफा हो जाएगा, क्योंकि इसमें मैंने नाम लेकर ख़ास कर दिया। बिनतुन है नकीरा यानी कॉमन नाउन, और फ़ातिमा जो है ये मारिफा यानी प्रॉपर नाउन। जहाँ पर मैं किसी भी जगह को ख़ास कर दूँ, किसी भी इंसान को ख़ास कर दूँ, किसी भी मतलब चीज़ को ख़ास कर दूँ, तो वो क्या हो जाएगा, वो प्रॉपर नाउन यानी कि मारिफा हो जाएगा। और जहाँ पर मैं ख़ास ना करूँ नकीरा यानी कॉमन नाउन है। जैसा मैं कहूँ कि वो मैंने कहा कलमुन या मैंने कहा किताबुन, कोई किताब कोई सी भी हो सकती है, वो मिशकात भी हो सकती है, हिदाया भी हो सकती है, उसूल शाशी भी हो सकती है, और भी बहुत सारी किताबें, कोई भी किताब हो सकती है। लेकिन वहीं पर मैं कह दूँ कुरान करीम, तो कुरान करीम लेकर जब मैं ख़ास कर दूँ तो वो प्रॉपर नाउन यानी मारिफा हो जाएगा। समझ में आ गया।
اور بھی بہت ساری جگہ کا نام میں نے کہا کہ وہ وہاں پر گیا ہے، کہاں گیا ہے، کسی جگہ پر گیا ہے، لیکن میں اس جگہ کو اگر نام لے کر سہارنپور، مظفر نگر یا میں اور بھی کوئی شہر کا نام مکہ، مدینہ ایسے لے کر خاص کر دوں تو وہ کیا ہو جائے گا، وہ پراپر یعنی معرفہ ہو جائے گا۔ عام چیز کو جس میں کوئی خاص نہ ہو، کوئی خصوصیت نہ ہو، وہ ہے نکرہ، اور جس میں خاص کر دیا جائے وہ معرفہ ہے۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو یہاں تک کے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ باقی انشاءاللہ ہم فعل کے بارے میں نیکسٹ ایپیسوڈ میں ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو کوئی بھی اس پوری ویڈیو کے اندر کنفیوژن ہو تو مجھے کامنٹ باکس میں ضرور سوال کریں تاکہ میں آپ کا سوال کا جواب دے سکوں، ٹھیک ہے۔ اور ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔